بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا عباسی خلافت کے مشہور دانشور اور صوفی تھے جو اپنے ظاہری دیوانگی بھرے رویے اور فلسفیانہ باتوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا اور وہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد میں رہتے تھے۔ ان کے بارے میں کئی دلچسپ قصے مشہور ہیں جن میں ان کی حکمت اور حاضر دماغی چھلکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ملکہ زبیدہ جو ہارون الرشید کی بیوی تھیں باغ میں سیر کر رہی تھیں۔ وہ اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر محسوس کر رہی تھیں۔ باغ کے حسن و جمال نے ان کے دل میں خیال پیدا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہیں۔ اسی دوران ان کی نظر بہلول دانا پر پڑی جو پھٹے پرانے کپڑوں میں مٹی پر لیٹے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ملکہ زبیدہ نے انہیں حیرت سے دیکھا اور کہا، اے بہلول، تم ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہو، نہ کوئی محل ہے نہ آسائشیں، پھر بھی تم اتنے مطمئن اور خوش نظر آتے ہو۔ یہ کیسا سکون ہے جو تمہیں ملا ہے؟ بہلول نے مسکرا کر کہا، اے ملکہ، سکون مال و دولت سے نہیں آتا بلکہ دل کی حالت پر منحصر ہے۔ تمہیں اپنی دولت پر فخر ہے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دولت تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی یا نہیں؟ ملکہ زبیدہ ان کی باتوں سے متاثر ہوئیں، لیکن وہ اپنی شان دکھانے کے ارادے سے بولیں، میری دولت میری نیکیوں میں شامل ہوگی۔ میں نے بغداد میں نہر زبیدہ بنوائی ہے جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہے۔ اللہ اس عمل کو قبول کرے گا اور یہ میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ بہلول نے غور سے ان کی بات سنی اور کہا، بے شک نیک اعمال بخشش کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ عمل خلوص نیت سے کیے گئے ہیں یا دکھلاوے کے لیے۔ اگر تمہارا دل واقعی خدمت خلق کے لیے ہے تو تمہیں اپنی تعریف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ملکہ زبیدہ ان الفاظ سے جھنجھلا گئیں، لیکن دل میں ان کے لیے احترام بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ واپس چلی گئیں، لیکن بہلول دانا کی باتوں نے ان کے دل میں ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ملکہ زبیدہ نے زیادہ توجہ نیک اعمال اور خلوص نیت پر دینا شروع کر دی۔ بہلول دانا کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون دولت اور دنیاوی آسائشوں سے نہیں ملتا، بلکہ دل کی صفائی، خلوص نیت اور اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی نیت کو بار بار جانچنا چاہیے تاکہ ہم دنیاوی تعریف کی بجائے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔